آداب. میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ اگر آپ ایک بار تصویر لے لیں تو بار بار لینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ آپ جیسے پہلی تصویر میں لگ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ دوسری تصویر میں بھی لگتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اللہ بھلا کرے ٹیلی فون کا, موبائل فونز کا, خاص طور پہ اینڈرائڈ فونز کا, اور طرح طرح کے اینگل سے تصویریں لی جاتی ہیں. نہیں سر, کبھی کبھی اچھی آ جاتی ہیں, اگر 10-15 لیں تو 1-2 اچھی آ جاتی ہیں. سر آپ جیسے ہیں نا آپ ویسے ہی لگیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر آپ, ہاں صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, پھر ہم مصنوعی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں, فلٹرز لگا لگا کے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں. وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. آپ نہیں بدلتے, آپ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. جیسے کسی صاحب نے مجھ سے کہا, بھائی میں بہت اداس ہوں, میں مری جا رہا ہوں تاکہ میں خوش ہو سکوں. ایک بات آپ یاد رکھیے گا, اگر آپ کراچی میں اداس ہیں نا تو آپ مری میں بھی اداس ہی رہیں گے. میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو اداسی دور کرنے کے لیے باہر کہیں جاتے ہیں اور وہاں سے مزید اداس ہو کے واپس آتے ہیں. ہاں, اداسی تو اندر ہوتی ہے. تو پتہ نہیں, مطلب اینی ویز اللہ تعالیٰ موبائل ایجاد کرنے والے کو قائم رکھے اور اینڈرائڈ بنانے والے کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ جب بھی جائے. ہماری زندگی مشکل کر دی. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اپنی نجی زندگی میں کہ اگر ان سے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا جائے تو انہیں 3 گھنٹے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ہیں کہاں. ان کے ہونے کی, ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. جیسے اگر سورج نہ ہو زمین کے لیے تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہماری زمین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت کچھ کر دیں گی. اللہ کرے ایک دن یہ موبائل ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ سے اپنے پرانے دور میں واپس جا سکیں. ہاں, مجھے وہ پہلے والے فون اچھے لگتے تھے. پہلے والے فون نا, آپ گھر میں جاتے تھے, ایک ہرے رنگ کا فون ہوتا تھا, اس میں بٹن لگے ہوتے تھے, آپ اٹھاتے تھے, آپ ہیلو بولتے تھے. اورنج بھی ہوتا تھا. اورنج سر آپ کے گھر میں ہوتا تھا, ہمارے گھر میں نہیں ہوا, ہمارے پاس ہرا والا ہی تھا. اچھا جی, ابھی ہم بات کریں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں, اور یہ والا سیگمنٹ جو ہوتا ہے اب سے لے کر اب آدھے گھنٹے تک جو سیگمنٹ ہوتے ہیں ان میں 2 NGOs کو ہم بلاتے ہیں, اور وہ بڑے دل کے میرے قریب ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. ویژن فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کے سربراہ 1990 میں انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے انجینئرنگ کی, اور اس کے بعد نائٹ بلائنڈنس کا شکار ہو کر یہ نابینا ہو گئے. جب یہ نابینا ہو گئے تو انہوں نے سوچا اب کچھ کرنا چاہیے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں, اس کے بعد ان سے بات کروں گا. یہ بھی لودھی ہیں, میں بھی لودھی ہوں, لیکن آپ کو سب سے پہلے میں فوٹیج دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. پلیز واچ دس. سورج ڈھلتے ہی میری دنیا بھی ڈوب جاتی ہے اندھیروں میں. یہ کہانی پاکستانی دیہات میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا صحیح طرح, تو میں جب جا رہا تھا نا تو کتا سویا ہوا تھا, تو اس پر پاؤں رکھ کے چلے گیا تھا. روشن مستقبل کی امید لگائے ایک انجینئر اکرم لودھی کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے مرض کا شکار ہیں جس کی ابتدا نائٹ بلائنڈنس اور انجام آخر کار بینائی سے مکمل محرومی ہے, تو انہوں نے ہار ماننے کے بجائے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس نے ہزاروں بچوں کو اس عذاب سے نجات دی. ویژن فاؤنڈیشن. جب کام شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نائٹ بلائنڈنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک RP جینیٹک, جسے موروثی کہا جاتا ہے, دنیا میں اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ غذائی نقص اور کم خوراک. جہاں بھوک کا علاج کاغذ کھا کر کیا جائے, وہاں آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں لودھی صاحب کو جانتا ہوں, کتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, کتنے ان کے کانٹیکٹس ہیں, ان کے کتنے ریسورسز ہیں, کتنے لوگوں کو کھلا دیں گے. اور جب تک کھلاتے رہیں گے ان کو نظر آتا رہے گا, جب وہ کھانا بند ہو جائے گا پھر کیا کریں گے. اچھی بات یہ موسٹ چیریٹیبل نیشن ہے دنیا کی. ہر کوئی زکوٰۃ کے نام پہ, صدقے کے نام پہ, خیرات کے نام پہ پیسے نکالتا ہے, اور بہت دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے. مگر وی نیڈ مور پیپل ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے, صرف ایک NGO بن جائے جی. ہر دن جتنا ہوٹلوں کا کھانا پھینکتا ہے نا, وہ جمع کر کے سیم ڈے آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ 1.5 کروڑ بچوں کو اس بیماری سے بچانا یا میل نیوٹریشن ختم کرنا میرے اکیلے بس کی بات نہیں ہے. اگر پوری قوم کھڑی ہو جائے, حکومت سے مدد ملے, یونائٹڈ نیشن ہے, تو ان 1.5 کروڑ بچوں کو ہم مکمل اندھا ہونے سے بچا سکتے ہیں. وہ ادارہ جس کا ہم فوڈ سپلیمنٹ استعمال کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں $15 ملین کا پروجیکٹ لگانے پہ تیار ہے اگر حکومت پاکستان ہمارا ساتھ دے تو.
آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اکرم لودھی صاحب مہمان ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اکرم بھائی؟ اللہ کا شکر. اچھا ایک بات بتائیے, آپ نے فاؤنڈیشن تو بنا لی, بٹ بنائی کیوں تھی؟ مشن کیا تھا؟ بھائی کام کرتا ہے وہ جو غرض مند ہو یا درد مند ہو. میں انجینئر بنا, مجھے بھی آج کسی ادارے کا سربراہ ہونا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رخ میرے لیے کچھ اور چنا ہوا تھا. تو میں بلائنڈ ہو گیا. جب بلائنڈ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں تو ہو گیا, میں دوسروں کو کم از کم بچاؤں. اس بچانے کے لیے ظاہر کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک ادارہ بنایا, ویژن فاؤنڈیشن. اچھا آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کی آنکھوں سے روشنی گئی؟ سر تقریباً 24 سال کا تقریباً. 24 سال کے تھے, انجینئرنگ ختم کر چکے تھے؟ جی ہاں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہی؟ جی ہاں. جی ڈاکٹرز کو دکھایا؟ کہتے ہیں سوری نو ٹریٹمنٹ. سوری نو ٹریٹمنٹ. مجھے جب آخری ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اندھے ہو جائیں گے, تو میں نے اسے کہا کہ میں اندھا مروں گا نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ علاج تلاش کر لو, جب کر لو تو میرے پاس آ جانا. تو بس یہ ایک چیلنج تھا جو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ مجھے اس کے اوپر کچھ کرنا پڑے گا. ایک بات بتائیے, کیا نائٹ بلائنڈنس یا شب کوری کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جینیٹک, ٹھیک ہے, جس کا پوری دنیا کوشش کر رہی ہے مگر ان کو 0% بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے. مگر الحمدللہ میں ڈاکٹر حارث صاحب کو سلام کرتا ہوں, ویٹری ریٹینل سرجن ہیں پاکستان کے, وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اس جینیٹک جو کہ انکیوریبل ڈیزیز دنیا میں کہلا رہی ہے, اس کے اوپر جو رزلٹ ہم نے حاصل کیے ہیں وہ پوری دنیا میں ابھی تک کسی کو نصیب نہیں ہوئے. اچھا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی, کہ آپ لوگوں کو رزلٹ ملیں, دنیا کو رزلٹ نہیں ملیں؟ وجہ کیا دیکھیں ہے؟ جی بات یہ ہے کہ دنیا کر رہی ہے, ایک ادارہ بن گیا, ٹھیک ہے, وہ لگے ہوئے اپنے سائنٹیفک. ہم تو ایک علاج کی تلاش میں ہیں, چاہے وہ ہمیں مٹی سے ملے یا کہیں سے بھی ملے. ہم نے وہ اللہ کے کرم سے رزلٹ. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ حکومت آپ کو اس میں سپورٹ کرے, کیا حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسی کمپنی ہے جو ریسرچ کرنا چاہتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نائٹ بلائنڈنس کا یہ جینیٹک کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہے میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن, کم اور ناقص خوراک. آپ کو پتہ ہے پاکستان میل نیوٹریشن کی الارمنگلی ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے, بے انتہا ہائی لیول پہ. غربت کا عالم یہ ہے کہ ایک عورت جس کا ہیموگلوبن 12 ہونا چاہیے پرسنٹیج کے حساب سے, وہ 4 ہیموگلوبن میں بیبی بورن کر رہی ہے. تو کیا اس عورت میں ہے, کیا اس بچے میں ہے؟ تو اس بچے نے بھی مرنا ہے. 5 لاکھ بچہ ہر سال مر رہا ہے اس کی وجہ سے, میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اور آپ کے ابھی بتایا گیا تھا کہ 45% اسٹینڈرڈ گروتھ ہے, جس میں اسٹینڈرڈ گروتھ مین غیر کامل نشو و نما, یعنی کہ دماغ بھی آتا رہ جاتا ہے, قد چھوٹے رہ جاتے ہیں, جسم چھوٹا رہ جاتا ہے, اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کے اوپر 100% کامیابی حاصل کر چکا ہوں میل نیوٹریشن کی ایریڈیکیشن کے اوپر. اب مگر یہ میرے اکیلے بس کا کام نہیں ہے. میں تو صرف ابھی آنکھوں پہ اور نائٹ بلائنڈنس پہ لگا ہوں. اگر حکومت چاہتی ہے اس کو ختم کرنا تو میں اپنی ایکسپرٹیز دینے پہ تیار ہوں, وداؤٹ اینی چارجز. یعنی کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گا. پاکستان کی اکانومی کا 3% GDP متاثر ہو رہا ہے اس میل نیوٹریشن کی وجہ سے. آپ اندازہ لگا لیں, 305 بلین $US ہماری وہ چل رہی ہے GDP, اور اس میں سے ہر سال 3% ضائع ہو رہی ہے, جس کے اوپر کوئی سوچنے پہ تیار نہیں ہے. نہیں سر, اور بہت ساری باتوں پہ کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. مگر میں یہ آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. میل نیوٹریشن کو, اسٹینڈرڈ گروتھ کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے, ویژن فاؤنڈیشن اور کیا کرتی ہے؟ کہاں ہے آپ کا ہاسپٹل؟ کس طرح سے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا کیا دیکھیے جی, میں نے یہ نائٹ بلائنڈنس تو ایک پہلا مسئلہ تھا. پھر دیکھا کہ لوگوں کو بے انتہا پرابلم ہو رہی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. شاید میرے والدین کو بھی اویئرنیس ہوتی کہ بچپن سے ریگولر آئی چیک اپ ہو, تو میری بیماری کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چائلڈہڈ پرابلم ہے. اس وقت شاید کوئی طریقہ علاج ایسا ہوتا کسی کے پاس, حکیم کے پاس, اگر ارلی ڈیٹیکشن ہوتی تو شاید آپ کی بلائنڈنس ہوتی وہ شاید کوئی راستہ نکل آتا. یعنی کہ جیسے آج میں الحمدللہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پاس آج آ جائے تو ارلی اس پہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. ماشاء اللہ, جبکہ آپ کا پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا. ماشاء اللہ.
اچھا آپ نے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ایک بات کی تھی, وہ کیا ہے؟ جی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ایک بات کی ہے, وہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر آپ جانتے ہی ہیں ٹرانسجینڈر کو, ان کو کوئی انسان نہیں سمجھتا. ہم لوگ ان کو مزاح کی حیثیت تک یاد رکھتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے بھی ان کو شناختی کارڈ دیے ہیں, ان کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں, تو وہ ایک اپنی روزی روٹی کے لیے سڑکوں پہ ناچتے گاتے ہیں. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آنکھوں کی کوئی پرابلم ہے, کیٹریکٹ سرجری ہے, سب ہمارے ہاسپٹل کی طرف سے بالکل مفت فراہم کی جائے گی. اچھا میں ابھی لیتا ہوں بریک, ایک منٹ ایک میں بات کر لوں. مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, نان افورڈنگ ہیں, اور ایسے ہمارے ملک میں بے تحاشا لوگ ہیں, اور آنکھوں کے لیے تو بہت سارے لوگ بالکل ہی نان افورڈنگ ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کا بھی آپ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کے لیے بھی فری ہوتا ہے؟ سر یہ اسپتال بنا ہی انہیں لوگوں کے لیے. اچھا یہ بتائیے اگر لوگ ہیلپ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ سر ہیلپ کرنا چاہیں تو یہ اسکرین پہ جو ہمارا وہ نمبر آ رہا ہوگا بینک کا, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہوگا, جو لوگ ڈائریکٹ ہاسپٹل آ سکتے ہیں. مطلب پہلے آئیں, دیکھیں, پھر سوچیں. اچھا یہ اسپتال ہے کس جگہ؟ یہ صفورہ چورنگی یونیورسٹی روڈ کے اینڈ پہ ملی ریس کورس کے سائڈ سیدھے پہ ابھی یونیورسٹی والے روڈ کے اوپر ہے, WAKI ہاسپٹل. WAKI. جی آلرائٹ جی, آپ جب بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویژن فاؤنڈیشن کی مدد کریں. اکرم بھائی آپ کے سامنے ہیں, اینڈ آنیسٹلی ہی از ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ میک شور کریں کہ آپ اپنے زکوٰۃ, عطیات, جتنا بھی آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ ضرور آپ اس کو دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نائٹ بلائنڈنس روکی جا سکتی ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے, میل نیوٹریشن کے ذریعے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ, اور اس کے لیے یہ لوگ بے تحاشا کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ شخص جن کو کسی بھی قسم کا فائنینشیل پرابلم ہے اور ان کو آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے ان کی فاؤنڈیشن بے تحاشا کام کرتی ہے. ان کو اپنی دعاؤں میں اور اپنے احتیاط میں ہمیشہ یاد رکھیے. چھوٹا سا بریک کے بعد